سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو معلومات وہاں پہنچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ یقیناً کچھ لوگ جو اس کو سن رہے ہوں گے ان کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہوگا، اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں مڈ وائف اور ان کے پیشے کے بارے میں اور حاملہ خواتین سے ان کے تعلقات کے بارے میں، تو اب جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایبڈومینل ایگزامینیشن، کہ کس طرح سے مڈ وائف جو ہے نا حاملہ خواتین کو اس چیز کے لیے تیار کریں اور ان کے پیٹ کا معائنہ کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے خواتین بہت ہی شرم محسوس کرتی ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے یا ان کے کسی حصے کو نمایاں کرے، تو اس میں مڈ وائف کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بہت ہی محبت بھرے جذبے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ خاتون کو اس بات پہ راضی کرنا چاہیے کہ وہ ان کو معائنہ کرنے دیں۔ تو دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین عموماً جو ہے وہ باقاعدہ معائنہ کرانے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہیں اور اس سے لاپرواہی کر سکتی ہیں، لیکن ایک ماہر مڈ وائف انہیں وضاحت کے ساتھ سمجھا سکتی ہے کہ اس معائنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کے حمل کو معمول کے مطابق آگے بڑھایا جائے، اور اس کے خاص مقاصد یہ ہیں کہ سب سے نمبر 1 تو یہ ہے کہ حمل کی علامات کا مشاہدہ کیا جائے، نمبر 2 یہ ہے کہ فیٹس کے سائز اور اس کی نشو و نما کا اندازہ لگایا جائے، نمبر 3 فیٹس کی صحت کا جائزہ لیا جائے، نمبر 4 فیٹس کے مختلف اعضاء کا مقام معلوم کیا جائے، اور نمبر 5 یہ ہے کہ معمول کے خلاف کسی بھی چیز کا پتہ لگایا جا سکے۔ گویا اگر وہ یہ طریقے سے اپنے پیٹ کا معائنہ کرنے دیں گی تو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے جو کہ ان کے حمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اس طرح سے پیٹ کے معائنے کے مقاصد کو انہیں سمجھا دینا چاہیے۔ پھر کس طرح کی پریپریشن ہونی چاہیے اس کے بھی خاص طریقے ہوتے ہیں، اور عمومی معائنے کے لیے حاملہ خاتون کو بٹھایا جا سکتا ہے یا کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن پیٹ کے معائنے کے لیے اسے بستر پر لٹایا جا سکتا ہے۔ اس پوزیشن میں جب کہ وہ آرام سے لیٹی ہوئی ہوں حاملہ سے بات چیت کرنا مشکل ہوتا ہے، تاہم جب انہیں بٹھا دیا جائے تو مڈ وائف انہیں معائنے کی تفصیلات بتا سکتی ہیں۔ بٹھانے کے بعد ان کو بتا سکتی ہیں کہ ہم نے کس وجہ سے معائنہ کیا اور ہمیں کیا کیا تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ مڈ وائف اس بات کو یقینی بنائے کہ معائنے سے کم از کم آدھے گھنٹے پہلے حاملہ خاتون اپنا مثانہ خالی کر چکی ہوں۔ مثانہ خالی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو حاملہ اطمینان کے ساتھ معائنہ کرا سکے گی، دوسرے یہ کہ فنڈس کی اونچائی بھی درست طور پر ناپی جا سکے گی۔ اگر حاملہ کے کپڑے ڈھیلے ڈالیں تو انہیں سرکا کر معائنہ کیا جا سکتا ہے، اسے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرم و حیا عورت کا خاصہ ہے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ پیر ڈھکے رہیں۔ ویسے بھی تمام خواتین اس بات کو ناپسند کرتی ہیں اور اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ ان کے جسم کو کم سے کم کھولا جائے، تو ان کے احساسات کا احترام کیا جائے اور ان کو بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کو غیر معمولی طور پہ کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جسے پسند نہیں کرتی۔ تو حاملہ خاتون کو آرام سے لٹانا چاہیے، دونوں بازو ان کے پہلوؤں میں ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد سکون سے ان کا معائنہ کرنا چاہیے، بہت ہی عزت و احترام کے پہلو رکھنے چاہیے ان کے سامنے، اور ایک بالکل فرینڈ کی طرح، ایک بہت ہی اچھے معالج کی طرح، تاکہ ان کی جتنی بھی پریشانی ہے وہ دور ہو سکے، ان کا معائنہ کیا جانا چاہیے۔